محبت بھی ہوا کرتی ہے، دل بھی دل سے ملتا ہے، یہ سب ہوتا ہے لیکن آدمی مشکل سے ملتا ہے، ملاتے ہو اسی کو خاک میں جو دل سے ملتا ہے، اور میری جان چاہنے والا بڑی مشکل سے ملتا ہے۔ آدمی یوں ہی پیدا نہیں ہوا کرتے۔ یہ جو دینی مدارس ہیں انہی کی برکت ہے ساری کہ آج ملک میں قوم میں علوم دین اور دین کی رمک چمک باقی ہے، ورنہ قوم نے کوئی کسر نہ رکھی قرآن کریم سے عداوت میں، بغاوت میں، نفرت میں۔ دوستو، آپ کا خیر مقدم ہے ہمارے چینل درس حنیف پر۔ آج قاری حنیف ملتانی صاحب کے بیان کا اہم ٹاپک ہے دل سخت کیوں ہو جاتا ہے۔ یہ بہت ہی نصیحت بھرا اور زندگی بدل دینے والا بیان ہے، اسے پوری توجہ سے سنیے، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ تو آئیے دوستو مل کر اس اہم بیان کو سنتے ہیں۔ اور ہم نے آج تک شکر ادا نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر کتنا بڑا کرم ہوا کہ اس نے ہمیں انسان بنایا۔ کیونکہ دوستو اللہ میاں اس پہ قادر تھا کہ نہیں ہمیں گدھے بنا دیتا ہے؟ یہ ساری ریڑیاں ہم کو گھسیٹنی پڑتی اور ڈنڈے کھاتے وہ الگ، کتا بنا دیتا تو ہم اس کا کیا بگاڑ لیتے، خنزیر بنا دیتا تو ہم اس کا کیا بگاڑ لیتے۔ اس نے انسان بنایا اور پھر اس سے بڑا کرم یہ کیا کہ ہم کو مسلمان بنایا۔ اگر ہم سکھ کے گھر میں پیدا ہو جاتے تو نہ کلمہ ملتا، نہ ایمان ملتا، نہ قرآن ملتا، نہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ملتے۔ چوڑے چماروں کے گھر میں پیدا کر دیتا، یہودیوں عیسائیوں کے گھر میں پیدا کر دیتا تو ہم لوگ مسلمان نہیں بن سکتے تھے، کافر بن کے مرتے۔ اور اس سے بڑا کرم یہ فرمایا کہ اس نے ہمیں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ اگر وہ چاہتا تو نوح علیہ السلام کا امتی بنا دیتا، موسیٰ علیہ السلام کا امتی بنا دیتا، اور کسی پیغمبر کا امتی بنا سکتا تھا۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سب قید رحمت اللہ علیہ فضائل امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لکھتے ہیں کہ دیکھو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سب سے بڑی، عظمت سب سے اونچی، ایک خدا کی خدائی کے بعد ساری کائنات میں سب سے افضل ترین حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ مرتبہ اتنا بڑا، اور لائے ہیں 1,24,000 انبیاء کرام کے بعد، سب سے اخیر میں لائے۔ تو حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ اس میں نقطہ یہ ہے امت کا بھلا اللہ پاک نے سوچا۔ آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں، نوح علیہ السلام کی امت قبروں میں ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کی امت زمین میں ہے کہ نہیں؟ داؤد علیہ السلام کی امت قبروں میں پڑی ہے کہ نہیں؟ اللہ میاں نے اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اخیر میں لائے تاکہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو قبر میں گناہگاروں کو بھی زیادہ عرصہ عذاب نہ بھگتنا پڑے۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت۔ لاکھوں برس گزر گئے نوح علیہ السلام کی امت کو عذاب بھگتتے، فرمایا اخیر میں لاؤ تاکہ گناہگار کا بھی بھلا۔ اور پھر قیامت میں جب حساب و کتاب شروع ہو تو ترتیب تو یوں ہونی چاہیے نا کہ پہلے آدم علیہ السلام کی امت کا حساب و کتاب ہو، پھر نوح علیہ السلام کا، پھر موسیٰ علیہ السلام، اس طرح سے ترتیب وار ایک ایک نبی اور ایک ایک پیغمبر کی امت کا حساب و کتاب ہونا چاہیے۔ مگر یہاں یہ ہے کہ حساب و کتاب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے شروع ہوگا، اس لیے کہ قیامت کے خوفناک منظر میں، تباہ کن گھڑیوں میں، ہوش ربو حالات میں حضور کی امت کو کھڑے ہو کر انتظار نہ کرنا پڑے۔ تمہیں کیا معلوم ہے کہ انتظار کی گھڑیاں کتنی مہنگی ہوتی ہیں؟ یہ بات اصل میں عشق کی ہے۔ جس کو انتظار کرنا پڑے اسے پتا چلتا ہے کہ ایک ایک گھڑی 100 برس کی بن جاتی ہے۔ ڈیپو پہ لوگ راشن لینے جاتے ہیں، لائن میں کھڑے ہوتے ہیں، ایک آدمی اگر آگے سے لے جائے نا پوری لائن گالیاں دیتی ہے، پھڑو اس نو کہہ رہا ہے پھڑو۔ حالانکہ ایک آدمی اگر لے گیا تو کیا ہوا؟
اسٹیشن پہ ٹکٹوں کی لائن لگتی ہے، اگر ایک آدمی آگے سے گھس جائے سارے شور مچاتے ہیں تاکہ اتنی دیر انتظار نہ کرنا پڑے کہ ایک آدمی ٹکٹ لے یا راشن لے۔ تو قیامت کا حساب و کتاب اللہ پاک نے امت کی بھلائی کے لیے سب سے پہلے شروع فرمایا تاکہ حضور کی امت کو کھڑے ہو کر انتظار نہ کرنا پڑے۔ اب بھی اگر ہماری سمجھ میں بات نہ آئے تو پھر کسی کا کیا قصور ہے؟ مولانا مناظر حسن گیلانی مرحوم کی بات ہے، فرمایا محبت بھی ہوا کرتی ہے دل بھی دل سے ملتا ہے، محبت بھی ہوا کرتی ہے دل بھی دل سے ملتا ہے، یہ سب ہوتا ہے لیکن آدمی مشکل سے ملتا ہے، ملاتے ہو اسی کو خاک میں جو دل سے ملتا ہے، اور میری جان چاہنے والا بڑی مشکل سے ملتا ہے۔ آدمی یوں ہی پیدا نہیں ہوا کرتے، یہ جو دینی مدارس ہیں انہی کی برکت ہے ساری کہ آج ملک میں قوم میں علوم دین اور دین کی رمک چمک باقی ہے، ورنہ قوم نے کوئی کسر نہ رکھی قرآن کریم سے عداوت میں، بغاوت میں، نفرت میں۔ جو بھی اچھا ہوشیار لڑکا ہوگا، تنو مند صحت مند ہوگا، وہ کالج پڑھے گا، اندھا لنگڑا للہ جو ہوگا وہ مدرسے میں آئے گا، جس کی لات ماری جائے اس کا باپ مدرسے میں لے کے آتا ہے، مولوی صاحب، قاری صاحب، اس کی والدہ کو بڑا شوق ہے قرآن پڑھانے کا، بس 4 بچے ہیں، ہمارا ارادہ یہ ہے کہ اس کو تو قرآن کا حافظ ہی بنانا ہے۔ ارے بنانا تیری ماں کا بس ہے، اس کو تو وہ انگریز لیتا ہی نہیں۔ اندھے کانے لنگڑے للے قرآن کے لیے اور ساری آل اولاد انگریز کے لیے۔ اور پھر دکانوں میں، بیٹھکوں میں، ہوٹلوں میں، کھیتوں پہ، گاڑیوں میں، موٹروں میں ایک بیٹھ کر کے عموماً بکواس کی عادت ہو گئی، اجی مولویوں نے بیڑا گرک کر دیا۔ یہ ہوائی جہاز اغوا کر کے جو لے گئے تھے یہ مولانا تھے؟ یا انہوں نے جو 54 آدمی باہر بلایا یہ کون سی جامع مسجد کے امام تھے؟ ذمہ داری سے کہتا ہوں، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، تینوں مکتب فکر کے علماء کی طرف سے ذمہ داری سے کہتا ہوں، 14 اگست سن 47 سے لے کر، سمجھنا، 14 اگست سن 47 سے لے کر آج 16 اپریل سن 81 تک کا ذمہ وار ہوں کہ آج تک کسی مکتب فکر کے عالم نے ملک کے خلاف غداری نہیں کی۔ میں تو دوسروں کا بھی ذمہ وار بنتا ہوں، کوئی بریلوی عالم، کوئی اہل حدیث عالم، کوئی دیوبندی عالم ثابت کرو، مقدمہ چلاؤ، تم مولوی کو تخریب پسند ملک کے ٹکڑے کرنے میں ثابت تم کرو، پھانسی قاری حنیف کو لگا دینا۔ شرم کی بات ہے، قرآن کے لیے قاری حنیف جولی پھیلا کر بھیک مانگتا ہے، کالج کے لیے اربوں روپیہ گورنمنٹ دیتی ہے، اور کالج کی پیداوار وہ ہے جو ملک کو تباہ کر رہی ہے۔ 16 سال تیرا بچہ کالج میں پڑھتا ہے مگر تیرا جنازہ پڑھانے کے قابل نہیں بنتا۔ وہ تو ساڈے متھے لگے ہویا، پیدا ہویا تو بانگ آسی دیتی، تیری ماں دا نکاح آسی پایا، تیرا پیو مرے گا جنازہ آسی پڑھا، ساڈے کولوں نس کے جاوے گا کتنے؟ کچھ عقل کرو، ایک مزاج بنا ہوا ہے۔ اور اگر رزلٹ دیکھو نا، مڈل کا، میٹرک کا، کالج کا، ایف اے کا، بی اے کا، ہمارے عربی مدرسوں کے مقابلے میں رزلٹ لا کے دکھاؤ۔ تم نے 100 نمبر کے پرچے رکھے ہوئے ہیں، 40 بھی لے لے تو پاس ہے، 60 نمبر کم لے لے، ہمارے یہاں کل 50 نمبر ہیں اور یہ علماء 40 کر کے فیل کر دیتے ہیں۔ تمہیں دین کی کیسے قدر ہو؟ تمہارا واسطہ نہیں پڑا، تمہارا اس پہ خرچ کچھ نہیں ہوا۔ سلطان عالمگیر سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، بادشاہ وقت ہے، حکمراں ہے دلی کا،
در خیبر سے لے کر چاٹاگانگ کی پہاڑیوں تک سلطان عالمگیر کی بادشاہت ہے، مگر دیندار اتنا ہے، توجہ کرنا، بادشاہ عالمگیر کو مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 5000 حدیثیں زبانی یاد تھی۔ بادشاہ کو 5000 حدیث شریف زبانی یاد تھی، اور آج کل کی ہائی تعلیم کے بارے میں تمہیں بتاؤں، کئی کتنے سالوں کی بات ہے، عام خاص باغ میں جلسہ ملتان میں ایک وزیر آیا، تقریر کرنے سے پہلے کہنے لگا پڑھو درود شریف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تعلیم بہت ہو گئی ہے، عالمگیر بادشاہ نے 40 علماء بٹھا رکھے تھے جو فتویٰ لکھتے تھے، رات کو فتوے سنا کرتا تھا اور اشکال پیدا کرتا تھا۔ ملا جیون رحمت اللہ علیہ عالمگیر کا استاد ہے، انتقال کر گیا، میں نے اور آپ نے بھی مر جانا ہے۔ فوت ہونے سے پہلے وصیت نامہ لکھ دیا، فرماتے ہیں میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے جس کی تمام عمر میں جب سے ہوش و حواس سنبھالا ہے اس کی ایک دن بھی سفر میں، حضر میں، دکھ میں، درد میں، بیماری میں کبھی بھی کسی حال میں بھی تہجد کی نماز قضا نہ ہوئی ہو۔ دلی کی جامع مسجد کے سامنے جنازہ رکھا ہے، سارا دل بیت گیا، علماء موجود ہیں، محدثین موجود ہیں، مفتی موجود تھے، قاری موجود تھے، قاضی موجود تھے، مگر کوئی جنازہ پڑھانے کی جرت نہیں کرتا۔ کبھی نہ کبھی دکھ میں، درد میں، شادی میں، غمی میں تہجد کی نماز چلی جاتی ہے، کوئی جرت نہیں کرتا۔ عصر کا وقت ہوا، بادشاہ عالمگیر استاد محترم کے جنازے کے قریب پہنچا اور منہ سے کپڑا اٹھا کے کہنے لگا او اللہ والے تجھے کیا ملا، دنیا سے جاتے جاتے میرا راز کھول گئے۔ میں سمجھتا ہوں، جانتا ہوں کس کے بارے میں لکھ کے گئے ہو، کسے حکم دے کے گئے ہو، مگر اے اللہ والے یہ تو بتا، میری تمنا تھی، میری آرزو تھی کہ تیرے سوا، میرے رب کے سوا کوئی نہ جانے میں کیسا ہوں۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ لوگ کتنے کامیاب ہیں جن کی راتیں سجدوں اور قیام میں بیت جاتی ہیں۔ امن ہوا قانت آناء اللیل، عالمگیر بادشاہ کھڑا ہو کے رو رہا ہے اور کہنے لگا اللہ والے تجھے کیا ملا، دنیا میں میرا راز کھول دیا، اب میں بڑا مشکل میں ہوں، اگر میں اپنا راز بچاتا ہوں تیرا جنازہ پڑھانے والا کوئی نہیں، تیرا جنازہ پڑھاتا ہوں تو میرا راز نہیں بچتا، اللہ والے میں مصیبت میں آ گیا ہوں، میری تو بڑی تمنا تھی میرے رب کے سوا کوئی نہ جانتا میں کیسا ہوں۔ اب میں اور کیا کر سکتا ہوں، میرا اللہ مالک ہے۔ کھڑے ہو کر کے فرمانے لگے او لوگوں صفے درست کرو، میں فقیر جناب اولاد قرآن نہیں پڑھتی، ملکوں کی اولاد قرآن نہیں پڑھتی، ملکوں کی اولاد قرآن نہیں پڑھتی، خانوں کی اولاد نہیں پڑھتی، تھانے دار کی اولاد قرآن نہیں پڑھتی، اے سی کی اولاد قرآن نہیں پڑھتی، تحصیلدار کی اولاد قرآن نہیں پڑھتی، اس لیے کہ اس کو کوئی مقدس کتاب نہیں مانتا۔ ساری عمر میں چودھری نے کبھی بنگلے میں، کوٹھی میں، مکان میں، دکان میں قرآن کو داخل نہیں ہونے دیا۔ ہر چیز مکان میں آئے گی، دنیا دار آئیں گے، چھوٹے بڑے، امیر و غریب، بنگلے میں، ڈیرے میں آئیں گے جائیں گے، مگر اللہ کے قرآن کے لیے داخلہ بند ہے۔ جب تک چودھری مرے گا نہیں قرآن کا داخلہ بند۔
جب تک شیخ مرے گا نہیں قرآن کریم کا داخلہ بند، جب تک ملک اور خان مرے گا نہیں اس وقت تک قرآن کریم کا داخلہ بند، جب مر جائے فوراً داخلہ کھلتا ہے۔ اس مسجد کے مولوی کو بھی بلا کے لاؤ، اس مسجد کے مولوی کو بھی بلا کے لاؤ، ادھر کے طالب علم بھی بلاؤ، ادھر کے طالب علم بھی بلاؤ، چاروں طرف بیٹھے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہے، مرنے والے کا بیٹا بیچ میں کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے مولانا او قاری صاحب آج تو اتنا قرآن پڑھو، آج تو اتنا قرآن پڑھو، آج تو اتنا قرآن پڑھو، میرے ابا مرحوم کو بہشت میں ٹھوک کے جانا۔ داخلہ تو ملنا نہیں، ٹھوکنا ہی پڑے گا۔ آج قرآن یاد آیا، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ یہ قرآن مردوں کے لیے اترا ہے۔ موٹر کار زندوں کے لیے، ہوائی جہاز زندوں کے لیے، ریل گاڑی ہوائی تمام سواریاں، تمام سبزی ترکاری پھل فروٹ، عورت مرد کے لیے، مرد عورت کے لیے زندہ چاہیے۔ اور لوگوں انصاف کرو، ہر چیز زندوں کے لیے، خدا کا قرآن مردوں کے لیے۔ پڑھنا چاہیے جی، بڑا ثواب ہے جی، بڑا ثواب ہے جی، جتنا قرآن پڑھے سو قبر ٹھہرتی، عقل نہیں رہتی آدمی میں بات کرنے کی۔ اب یہی وجہ ہے نا عقل ٹھکانے نہیں رہی۔ یوں کہ یہ جو مولوی ہے نا، مولویوں نے بیڑا گرک کر دیا۔ کیسے بیڑا گرک کر دیا مولویوں نے؟ ہم نے کیا اپنا کیا، تمہارا تو نہیں کیا۔ جو آدمی آنکھ میں دن ختم دلایا کرتا تھا ہم سال میں بھی نہیں دلواتا، یہ ہمارا نقصان نہیں؟ جو پہلے 7 مٹھائی پہ ختم دلوایا کرتا تھا اب گڑ کے چاولوں پہ ختم دلواتا ہے، ہمارا نقصان نہیں؟ پہلے قورمے پہ ختم آیا کرتا تھا اب آلو شریف پہ ختم آنے لگا ہے۔ نہ تمہیں گیس پیدا کرتے ہیں آلو، مردوں کو نہیں کریں گے۔ یہ ساری کی ساری باتیں بے عقل پن میں آدمی کرتا ہے، جب عقل سلیم نہیں رہتی اس وقت یہ بات کرتا ہے۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نوجوان صحابہ، مرد تھے یا عورتیں تھیں، بوڑھے تھے یا جوان تھے، امیر تھے غریب تھے، تمام کے تمام نے کمال کر دیا۔ اور خود خدا کہتا ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پہ میں نے ایمان لکھ دیا۔ اللہ اکبر، اللہ سبحان اللہ۔ اور فرمایا والانصار الذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ مہاجرین، یہ انصار، یہ ابو بکر، یہ فاروق، یہ عثمان ذی النورین، یہ علی مرتضی، یہ تمام کے تمام صحابہ کرام، اللہ فرماتے ہیں ان کی بات نہ کرو، اپنی کرو، میرا فیصلہ سن لو، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ان سے راضی۔ یہ مجھ میں بھونکنے والے کون ہو؟ تم کون ہو؟ تمہیں کیا مطلب ہے؟ کیونکہ دیکھو نا، من صدیق اکبر نے خلافت پہ قبضہ کر لیا، پھر تو اور تیرے باپ دادا اس وقت کیوں نہیں بولے؟ اس وقت کیوں نہیں بولے؟ اگر دم تھا، اگر خم تھا، جرأت تھی، اس وقت کیوں نہیں بولے؟ 1400 سال کے بعد مسائل یاد آئے ہیں، نماز سے جان چھڑانے کے لیے، روزے سے جان چھڑانے کے لیے، باقی دین کے احکام سے جان چھڑانے کے لیے صحابہ کرام پہ ترابات۔ اور کوئی ہو، میں تمام کے تمام کو کہتا ہوں، یا وہ لوگ ہو جو صحابہ کرام کو معیار حق نہیں مانتے، یا وہ لوگ ہو جو صحابہ کرام کو بددیانت کہتے ہیں، یا وہ لوگ ہو جو صحابہ کرام کو بکواس کرتے ہیں، ہم تمام کے تمام کو ذلیل و خوار سمجھتے ہیں۔ تم ان کا کیا بگاڑو گے جن کا سردار کالی کملی والا ہو؟ تم ان کا کیا بگاڑو گے جن کا والی محمد مصطفیٰ ہو؟ تم ان کا کیا بگاڑو
محمد مصطفیٰ ہو. تم دنیا میں نہیں ڈھونڈتے پھرتے؟ جو جج آتا ہے اس کا گاڑا پچھاڑا نکالتے ہو, پتہ لگاؤ یہ ہے کتوں دا, کہڑے علاقے دے رہن والا, صرف مامے نو کسی جاندا. ارشاد فرمایا لوگوں میں نے تمام لوگوں کے احسانات کا بدلہ چکا دیا, پر ابو بکر کے احسان کا بدلہ خدا دے گا. تم نے بھی تجویزیں بنائی, میں نے بھی تجویز بنا لی, میری تجویز کامیاب رہے گی. چاروں طرف سے دشمن اکٹھے ہو کر کے آ گئے. نبی کو اڑا دو, ختم کر دو, قتل کر دو. ابو جہل نے تلواریں سب کو ننگی دے دی اور کہا کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے رہنا, نکل نہ جائے نبی. سارے کے سارے ایک دوسرے سے کندھا ملا کر کھڑے ہو گئے. اور ادھر حکم ملا میرے محبوب اسی وقت ہجرت کرو, چلو مکہ چھوڑ کر. عرض کیا الہ العالمین مجھے کل حکم دے دیا ہوتا, پرسوں مجھے حکم مل جاتا, میں چپکا سا نکل جاتا. آج تو یہ چاروں طرف کھڑے ہیں, میں کیسے نکلوں گا؟ آواز آئی کالی کملی والے, اگر میں کل لے جاتا, پرسوں لے جاتا, چوتھ لے جاتا, یہ بگلے بجاتے اور یہ کہتے ہمیں پتا نہ چلا, ورنہ یوں کر دیتے, یوں کر دیتے. میرے محبوب مزہ تو آ جائے گا, تلواریں ننگی ہو, یہ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہو, اور میں اپنے محبوب کو اگر بچا کر نہ لے جا سکوں تو میری خدائی کیا ہوئی؟ نعرہ تکبیر, آج ہی تو لے جانے کا مزہ آئے گا. الہی نکلو کیسے؟ فرمایا مٹھی بھر کر مٹی کی ان کی طرف پھینک دو. الہی میں کس کس کی طرف پھینکوں؟ فرمایا ایک طرف پھینک دو, ہوا میری غلام ہے. چاروں طرف کھڑے ہونے والے نوجوانوں کی آنکھوں میں مجھے اپنی کبریائی کی قسم سرما میں ڈال دوں گا. نبی نے مٹھی بھر کر مٹی کی پھینک دی, سب کی آنکھوں میں تشریف لے گئی. ایک دوسرے کو برابر میں کہنے لگے کیوں ہے بدماش, میری آنکھ مٹی پھینک دی. اس نے کہا پہلے پھینک کر پھر بھونکنا بھی شروع کر دیا. تلواریں تو دی پھینک اور لگ گئے ایک دوسرے کی مالش کرنے. ابو جہل جو آیا آ کے کیا دیکھتا ہے, حجرے کے چاروں طرف ماتم ہو رہا ہے. کہنے لگا بھلے لوگوں یہ کیا شروع کیا تم نے, یہ کبڈی کیسی ہو رہی ہے؟ اندر کا بھی پتہ کیا. ادھر کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ میاں کی حضور میں عرض کر دیا میں چلتا تو ہوں, جاتا تو ہوں, ہجرت ضرور کروں گا, تیرے اذن اور امر کے بغیر تو میں جی نہیں سکتا. پر اے پروردگار میں نبی ہوں, امام الانبیاء ہوں, مکے والوں کی امانتیں میرے پاس ہے, سونے چاندی کی زیورات میرے پاس ہے, ابو جہل کی لڑکی کی بالیاں چھلے میرے پاس ہے. اس وقت امانت واپس کیسے کروں؟ اور اگر امانت رہ گئی نبوت کے دامن پہ داغ آ جائے گا. امانت واپس نہ ہوئی تو نبوت کے دامن پہ داغ آ جائے گا. اور ایک ہم ہیں سچے عاشق, امانت رکھ کر واپس لے کے تو دکھاؤ. ہم دیوانے ہیں, ہم پروانے ہیں, کوئی امانت رکھ کر لے کے تو دکھائے. ادھار وصول نہیں ہوتا تو امانت کون واپس کرے؟ صحابہ کرام وہ نوجوان تھے, یہود و نصارا عیسائی لوگ 2-2 سال کے لیے سفر میں جاتے تھے, اپنی جوان خوبصورت بچیوں کو صحابہ کرام کے گھروں میں چھوڑ جاتے تھے. ہمیشہ ایسا ہوتا رہا, کبھی کسی عیسائی نے, کبھی کسی کافر نے کالی کملی والے کے غلام کے ذمے تہمت نہ لگائی.
حفاظت کی, غیر کی عزت کی حفاظت کی, آج ہم سے اپنی حفاظت نہیں ہوتی. اب تو لوگ یوں لگ گئے کہنے کہ گھر میں عورت بٹھانے سے کیڑے لگ جاتے ہیں, عورت کو کیڑے کھا جاتے ہیں. اچھا سارا بھی کیڑے کھا گئے کہ تیری باقی ہے؟ اب تو بڑی لے دے ہو رہی ہے کہ عورت یوں ہے, عورت بڑی شے ہے, عورت بڑی یوں ہے. یہ آج پتہ چلا عورت ایسی ہے, پہلے کبھی پتہ نہیں چلا تھا کہ عورت کیا ہوا کرتی ہے. ہم نے تو ایک دن اخبار جنگ میں یہ بھی سنا تھا عید الفطر کے بعد کہ پاکستان کی غریب ملک کی غریب خواتین نے, بالکل غریب خواتین نے بانڈ بنوانے اور کٹوانے پر عید الفطر کے موقع پر, رمضان والی عید کے موقع پر 1 کروڑ روپیہ خرچ کیا. اخبار جنگ نے لکھا تھا. مجھے تو بڑا دکھ ہوا سچی بات کہ اگر یہ 1 کروڑ روپیہ مجھے دے دیتی تو میں مدرسہ چلاتا, مسجد بناتا, میں ہی دعا کر دیتا یا اللہ ساریوں کو گنجی کر دے. پر میری دعا کی یہ قائل نہیں. اور اخبار میں لکھا تھا کہ اتنا رش پڑا کہ راتوں کو لین لگی رہی, اور لین میں جہاں لڑکیاں تھیں, نو عمر چھوکریاں تھیں, اخبار میں یہ بھی لکھا تھا کہ نانی اماں دادی اماں بھی لگی ہوئی تھی. یعنی لین میں جہاں لڑکیاں وڑکیاں تھیں وہاں پرانے پیپے بھی لگے ہوئے تھے. ایمانداری سے بتلاؤ, جب پرانے پیپوں کا ملک میں حال یہ ہو پھر ہم کیا کریں؟ تہذیب دیکھیے اور الزام مولوی کو. ہاں بس جی یہ جڑے ملا ہیں نا یہ گھن کے بہ گئے. کیا بات کہنے والا کبھی نہیں ہٹا کرتا. دنیا میں ہمیشہ ایسے ایسے لوگ آئے جنہوں نے سچ بات کہی اور مصیبت اٹھائی. جاؤ ہندوستان فتاول کی جنگ آزادی کی تاریخ پڑھو, دلی کی بازار میں نہیں ہوا, ایک کے اوپر سے گزرا دوسرا اٹھ کے بھاگا نہیں. آنکھ کھول کر آسمان کو دیکھ رہے تھے, کلمہ شہادت پڑھ رہے تھے. 3000 کے 3000 قیمت بن گیا, کچلے تو گئے, شہید تو ہو گئے, پر ایمان کا سودا ایک نے بھی نہ کیا. نعرہ تکبیر, انہیں کو کہتا ہے, انہیں کو کہتا دین لئی دکھ آ چل دینے جڑے قوم کے بندے نے دلیر ہوندے. دین لئی دکھ آ چل دینے جڑے قوم کے بندے نے دلیر ہوندے. رگڑ کھانی پڑے گی یا قرآن نہ پڑھ یا اللہ کا نام نہ لے, ورنہ مصیبتوں کے لیے تجھے تیار رہنا پڑے گا. کئی لوگ تانوں ملن گے وہ جی ساڈے بزرگاں نوں کوئی نہیں پھڑدا, اللہ اکبر, ساڈے بزرگاں نوں کوئی نہیں پھڑدا. بھلا پھڑ کے کی کرے, کیا کرے پکڑ کے؟ کتا دین لئی دکھ آ چل دینے جڑے قوم چ بندے نے دلیر ہوندے. کون پوچھدا کاواں تے گدڑاں نوں, کدی پنجرے باز تے شیر ہوندے. جو چیز پکڑنے کی ہوگی اسے ہی کوئی پکڑے گا نا. یوں ہی جیل خانے میں کوئی روٹیوں کا خرچ بڑھانے سے کوئی فائدہ ہے؟ یہ وہ اللہ والے تھے جنہوں نے شاملی کے میدان میں قربانی دی. یہ وہ اللہ والے ہیں. مولانا جعفر تلیسری رحمت اللہ علیہ خود لکھتے ہیں کہ میری بیوی کو گلے سے پکڑ کر انگریزوں نے باہر پھینک دیا, میری آنکھوں کے سامنے میرے بچوں کو اٹھا اٹھا کر کے پھینکا. اس کے بعد بھی سیر لوہا میرے پیروں میں بیڑی بنا کر ڈال دیا. جب میں چلتا تھا 4 انگریز مجھے چابک مارتے تھے. یوں ہی نہیں ہے. حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ کو ختم نبوت کی تحریک میں برف کی سلی پہ لٹایا ہوا ہے, اور لاہوری اپنے بوڑھے پہ ترس کھا, اپنی ضعیفی پہ ترس کھا, اپنی ناتوانی پہ ترس کھا, بہت آ جا یہ مطالبہ ترک کر دے. لاہوری برف کی سلی پہ کہتا دین لئی دکھ آ چل دینے جڑے قوم چ بندے نے دلیر ہوندے.
کون پوچھدا کاواں تے گدڑاں نو قیدی پنجری بال تے شیر ہوندے اور یہ کئی لوگ تمہیں ملیں گے بازاروں میں، او جی اسی جلسہ کریے نا سی آئی ڈی والا کوئی نہیں آندا، اسی جلسہ کریے سانو پوچھن کوئی نہیں آندا، یہ دیوبندی لوگ جلسہ کرتے ہیں سارے نس کے آ جاندے ہیں۔ بڑا جہاں مال ہوگا ڈاکو وہیں تو پڑے گا نہ، بھوکے کے گھر میں سے ڈاکو کیا نکال کے لائے گا؟ تو ایک فقیر کے گھر میں رات کو چور آ گیا برتن کھڑکے اور کہنے لگا او بندے خدا مجھے یہاں چاندنے میں دل میں کچھ نہیں ملتا، تجھے رات کو کیا ملے گا؟ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ہر موڑ پہ قربانی دی۔ مولانا جعفر تھنیسری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں امبالے کی جیل میں رکھا گیا، لاہور لا کر کے ہم 3 آدمیوں کو پھانسی کا حکم سنایا گیا۔ جو انگریز افسر پھانسی کا حکم سنا رہا تھا، تینوں کے تینوں عالم مولانا جعفر تھنیسری، مولانا یحییٰ پٹنہ والے، مولانا حمید اللہ صورت والے ایک دوسرے کے بغل گیر ہونے لگے، مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو، اچھل رہے ہنس رہے خوشیاں منا رہے۔ وہ انگریز کہنے لگا یہ تو ایسا پیغام ہے جس کے سننے ہی سے ہی آدمی کا دم نکل جاتا ہے، تم تو اچھل رہے ہو بڑے خوش ہو رہے ہو۔ تو کہنے لگے کہاں ہم اور کہاں شہادت، کہاں ہم؟ اور اسی کو کہتا لیے پھرتی ہے بلبل چونچ میں گل، لیے پھرتی ہے بلبل چونچ میں گل، اور ڈھونڈتی ہے شہید ناز کی تربت کہاں ہے۔ ہم تو خوش ہیں کہ شہادت کا انتظام پروردگار نے کر دیا۔ انگریز واپس گیا اور جا کر کے وہ جو بیٹھا تھا نا فل بینچ، پتہ نہیں انگریزی پڑھا ہوا نہیں نا، آئندہ تم بھی نہیں پڑھا کرو گے، میٹرک تک انگریزی زبان معاف ہو گئی۔ فل بینچ کے پاس گیا کہ مولوی تو خوش ہو رہے ہیں، کون سے مولوی؟ کوئی ختم کی خبر دی تھی کہ نہیں؟ کہ وہ 40ویں کی دعوت کھانے والے؟ کہ نہیں، جن کو میں نے پھانسی کا حکم سنایا وہ تو اچھل رہے ہیں، مبارکباد ایک دوسرے کو دے رہے، خوشیاں منا رہے ہیں۔ سارا فل بینچ اٹھا کہ دیکھ کے آئے، آ کے دیکھا تو مولوی تو بڑی خوشی منا رہے ہیں، بڑے اچھل رہے ہیں۔ ایک انگریز کہنے لگا مولوی صاحب کیا ہوا؟ کہنے لگا مزے ہو گئے۔ بات کیا بنی؟ اٹھنے کا مقصد مل جائے تو اور کیا چاہیے؟ اللہ پاک نے شہادت کا انتظام کر دیا، پروردگار عالم کے حکم سے اللہ میاں کے محبوب کے دروازے پہ حاضر ہوں گے، عرض کریں گے یا رسول اللہ تیرے حکم پر تیرے قرآن پر سر کٹا کے ہم آ گئے۔ انگریز کہنے لگے، وہ فل بینچ پھر بیٹھا کہ دوبارہ پھر بیٹھو۔ ہاں، اور کہیں نہ کچھ کام ہوتا ہی نہیں انگریزوں کو اور انگریزی والوں کو، سیٹ ڈاؤن یہ کرتے رہے۔ بیٹھ گئے۔ پھر جج بولا کہ مولویوں کی پھانسی کا حکم کینسل۔ بولنے لگا کیوں؟ کہ ہم نے مولویوں کو خوش نہیں ہونے دینا۔ مولوی خوش نہ ہو۔ اور پھر پروانہ آیا، اس نے کہا مولویوں کہ جی تمہاری پھانسی کا حکم کینسل ہو گیا۔ مولانا جعفر تھنیسری فرماتے ہیں ہم تمام کے تمام بیٹھ کے رونے لگے اور پڑھنے لگے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ ہم تو منتظر تھے اس کی راہ میں موت آئے گی، اس کے نام پہ موت آئے گی، اس کے کام میں موت آ جائے گی، اور اللہ پاک فرمائیں گے بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ مولانا فرماتے ہیں کہ ہمیں پھانسی کا حکم تو کینسل کر دیا گیا، ہم نے جب سنا تھا تو ہم نے رات سے ہی گھاس کے تن کے چبا کر روزے کا ارادہ کر لیا، اللہ کے دربار میں جائیں گے تو روزہ دار ہو کے جانا چاہیے۔
اور تم روزے رکھو گے دودھ جلیبی کھا کر، تم روزے رکھو گے ڈبل روٹیاں کھا کر، کوفتے کھا کر، اور ان اللہ کے بندوں نے روزہ رکھا گھاس کے تنکے چبا کر۔ ہاں تم تو پھر بھی کہیں نہیں رکھتے، جس کو دیکھو نا 24 آج روزہ نہیں رکھا، عجیب بس وہ طبیعت خراب ہے، اور عید والے دن اگلی صف میں۔ شام کو اگر چاند کا پتہ نہ چلے مولانا تو چاند کی اطلاع نہیں آئی، جس نے ایک روزہ نہیں رکھا۔ وہ ایک مرتبہ یہاں پاکستان میں ایوب خان کے زمانے میں عید کا چاند ہمیشہ تو شام کو نظر آتا ہے نا، رات کے 2:30 بجے نظر آیا تھا۔ ہم مولوی سارے اکڑ گئے، مطلب عید نہیں، ہم نہیں پڑھاتے۔ ملتان کے مولویوں کا اتفاق تھا اس زمانے میں، سارے اکڑ گئے، تو وہ جیل سے ایک پٹھان کو لائے، سرکاری لوگوں کو تو پڑھنی تھی نا۔ اب وہ پٹھان نے جب عید کی نماز پڑھائی تو اس نے بجائے 6 تکبیروں کی 12 ٹھوکی۔ وہ کہنے لگے کہ خان صاحب نماز نہیں ہوئی، کہنے لگا ہو کیوں؟ کہ تم نے تکبیر 12 کہی، لگا اچھا ہے نا، زیادہ بول رہا ہے نا، کم تو نہیں بولا کہ جی سجدہ سے وہ آنا چاہیے تھا ورنہ نماز نہیں ہوئی۔ کہنے لگا خود تمہارے باپ کا ملازم ہے، ادھر قید کاٹتا ہے یا تکبیر پکاتا ہے؟ بڑی قسمتوں والے ہم لوگ ہیں، عید کا چاند کبھی شام کو ہے کبھی صبح۔ اللہ اکبر، عجیب لوگ ہیں اور عجیب ذہنیت ہے۔ مولانا جعفر سنیسری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں پھانسی کا حکم تو کینسل ہو گیا مگر ہم تینوں کی پٹائی شروع ہو گئی۔ اللہ اکبر، اللہ، ادھر روزہ ادھر انگریزوں کی مار۔ یہ تھے وہ لوگ جن کو قرآن کریم کہتا ہے فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار۔ فرمایا جب ہمیں ہوش آیا تو اگلی رات آ چکی تھی، پلاٹ میں پڑے تھے، گھاس کے تنکے توڑ کر منہ میں چبا کر سارا دن کی پٹائی والا روزہ افطار کر دیا۔ یہ تھے وہ لوگ جنہوں نے صحابہ کرام سے شجاعت سیکھی، قربانی سیکھی۔ تو بات یہاں سے چلی، اللہ پاک نے حکم دیا میرے محبوب چلو، عرض کیا میرے پاس امانتیں ہیں، میں کس طرح واپس کروں، اب رات کا وقت ہے۔ فرمایا میرے نبی یہ علی ہے، ان کے حوالے کرو۔ اے علی سونے کی امانت، مکے والوں کی امانت تیرے حوالے، چاندی کی امانت تیرے حوالے، ابو جہل کی لڑکیوں کے بالیاں چھلے تیرے حوالے، ان کے ستو کھجورے تیرے حوالے، مکے والوں کی ساری امانتیں تیرے حوالے، پر اے ابو بکر آ جا، میں خدا کی امانت تیرے حوالے، میری امانت تیرے حوالے۔ اور صبح جب ہوئی اور کافروں نے جھانک کر دیکھا تو حضور اکرم سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سوئے ہوئے تھے۔ فرمایا میرے علی تو میرے نبی کا بستر بن جا، بستر میرے نبی کا۔ فرمایا اے علی وجود تیرا، بستر میرے نبی کا، آرام کر۔ یہ فضیلت والی بات ہے نا، کیا شان ہے حضرت علی کی کہ وجود ہو علی کا اور بستر ہو نبی پاک کا۔ فرمایا سو جا، 3 گھنٹے 4 گھنٹے رات باقی ہے، اے علی وجود ہو تیرا، بستر ہو میرے محبوب کا، اور 3-4 گھنٹے ہو، رات کو سو جا۔ اور ادھر آواز آئی اے صدیق میرا نبی ہو اور تو بستر بن جا 3 دن کے لیے، میرے نبی کے لیے بستر بن جا۔ اور ایک اور بات عرض کر دوں، تمام دنیا مانتی ہے کہ حضرت علی حضور کے بستر پر، بولو تھوڑے تھوڑے نیند آ جائے گی ورنہ تمہیں، حضرت علی کے بستر پر سو گئے۔
तेरे बेटे को अगर पुलिस पकड़ के ले जाए नींद आती है? भाई को पकड़कर कोई डाकू ले जाए नींद आती है? तुम्हारे रिश्तेदारों अजीजों अकराबा को अगर कोई ले जाए तुम्हें नींद नहीं आती? और वो अली कहता है कि अबू बकर के हवाले नबूवत हो गई और खुद सो गया। अगर सिद्दीक नबी का दोस्त नहीं तो हजरत अली को नींद नहीं आ सकती। या फिर इस बात की तस्दीक करो कि हजरत अली सोए। अगर सोना मान लोगे तो ये बात माननी पड़ेगी कि हजरत अली के अमल ने, हजरत अली के किरदार ने ये साबित कर दिया कि आज वो खतरनाक रात है। अगर मैं होता नबी के साथ तो खतरा था, सिद्दीक है, लिहाजा दुनिया की कोई ताकत नबी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। हजरत अली के अमल ने, कौल ने, किरदार ने यह साबित कर दिया कि अबू बकर जैसा वफादार कायनात में कोई नहीं, जमीन पे कोई नहीं, आसमान के नीचे कोई नहीं। इसलिए हजरत अली को नींद आई। और अली इतना बुज़दिल भी नहीं था, जब हुजूर सिद्दीक के पास गए अड़ के खड़ा हो जाता, देखो जी ये छल्ले चुल्ले उसके हवाले करो, मैं आपके साथ रहूंगा, खतरनाक रात है, मुझे किसी का एतबार नहीं है। फरमाया मेरे महबूब बिलाल तेरे दरवाजे पे आया, सुहैल तेरे दरवाजे पे आया, तमाम सहाबा किराम तेरे दरवाजे पे आए। हिजरत वाली रात और काली कमली वाले आज सिद्दीक के दरवाजे पे खुद तशरीफ ले चलो। अल्लाह के हुक्म से आए या खुद आए? सिद्दीक का दरवाजा खटखटाया, नंगे पांव नंगे सर दौड़ा दौड़ा बाहर आया। अर्ज किया मुझे बुलाया होता, आपने क्यों जहमत की रात को तशरीफ लाए? फरमा खुद थोड़े आए हो, खुदा ने भेजा है और हिजरत का हुक्म मिल चुका है, चलो मेरे साथ। अगर आज कोई पुलिस से छुपना चाहे या दुश्मन से छुपना चाहे, ऐसे के घर पे जाता है कोई जो फौरन पकड़वा दे, बल्कि ऐसी जगह जाके छुपने की कोशिश करेगा कि जान लड़ा देंगे मगर मुझे नहीं पकड़ने देंगे। तुम तो इतने साले और नऊज़ बिल्लाह नबी को इतना भी पता नहीं। फरमाया अबू बकर किसी सवारी का इंतजाम करो, जल्दी निकलो। अर्ज किया मैंने इंतजाम कर रखा है। फरमाया कोई खच्चर, कोई घोड़ा, कोई ऊंट नजर तो नहीं आता। अर्ज किया मेरे आका जब तक अबू बकर जिंदा है मैं आपकी सवारी हूं, आप मेरे शाह सवार है। कौन है? मेरी मौजूदगी में आपकी सवारी मैं बनूंगा। तशरीफ ले जाने लगे। सिद्दीक की बेटियां खड़ी हैं, रहमत वाले हाथ सर पर फेर रहे हैं। पता चला अगर नबी ख्वाब में नजर आ जाए तो वो जगह बरकत वाली बन जाए, और जहां हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी उम्र तशरीफ लाते रहे वो घर आज तक बरकत वाला नहीं। सैयदा आसमा के सर पर हाथ रखकर फरमाया आसमा बताना नहीं हम कहां गए, बतलाना नहीं है। नबी को अगर यकीन ना होता तो मैं कहता हूं हजरत आसमा से फरमाते ही ना। नबी को यकीन है कि ये औलाद है अबू बकर की, ये कट सकती है मगर बता नहीं सकती। कि मेरे तो वर्गे तो बच्चे नहीं, कोई कर्ज लेने वाला अगर दरवाजे पे आए ना, छोटा बच्चा बाहर निकलता है, फिर अब्बा जी को जाके बताता है कि फला आदमी बुला रहा है, बाहर आके कहता है अब्बा जी कह दे थे घर कोई नहीं, कूड़ भी मराया थे मारना ना आया। कि मेरे तेरे कैसे बच्चे थे सिद्दीक के। और आजकल तो फख्र करना चाहिए, हमारे मासूम बच्चे जो हैं वो कंजरियों के गाने बड़े जल्दी याद करते हैं, और माँ बड़ी खुश हो तोतली जुबान से जब बच्चा गाता है ना, शाम को खामिन के पास बैठकर कान पकड़कर बताते हैं आज तो तेरे बेटे ने कमाल कर दिया, गाना गाना कंजरी का। बदमाश बदकार औरतों के गाने सुनते हुए मर रहे हो, जिंदगी गुजारने पर भी लानत है और इस मरने पे भी लानत है। बजाय दुरूद शरीफ के, इस्तिग़फ़ार के, कलमे के, कुरान की तिलावत के, आज कंजरियों की गाने सुनते हुए, ढोल डपड़े सुनते हुए मुसलमान। अल्लाहु अकबर, अल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह। और इस पर नाज करते हैं लोग। सुबह एक दूसरे से मिलते हैं ना, रात टीवी पे बड़ी इबरत आमोज स्टोरी थी, इबरत आमोज टीवी पे और कहीं नहीं।
قرآن میں کبھی عبرت نہ ملی، نبی کے فرمان میں کبھی عبرت نہ ملی، صحابہ کرام کے اقوال میں کبھی عبرت نہ ملی، اللہ کے زمین و آسمان، چاند سورج ستارے، درخت حجر شجر، پھول پتی، سبزیاں ترکاریاں بہار دیکھ کر کبھی عبرت نہ ملی، ٹی وی دیکھ کر عبرت ملے گی کیا کہنا؟ اعلان نہ کیا کر ورنہ امریکہ کے سائنسدان پکڑ کے لے جائیں گے اللہ اکبر اللہ. کہ پاکستان کے لوگ ٹی وی دیکھ کر بہت زیادہ عقلمند ہو گئے ہیں. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ابو بکر اٹھا کے لے کے چلے، پہاڑ کی طرف چڑھنے لگے. علماء کرام نے لکھا پہاڑ کے چاروں طرف پتھروں سے آواز آئی، او صدیق ذرا مہربانی کر ادھر لا، چکر کھا کے چڑھ، نبی کو ادھر لا، دیدار کرا، دیدار ہو نبی کا. پتھروں کو دیدار کا شوق ہو سکتا ہے، درختوں کو شوق ہو سکتا ہے، پتھر کے ٹکڑے گواہی دے سکتے ہیں، چاند سورج گواہی دے سکتے ہیں. آج مسلمان دین متین کے حق ہونے کی گواہی دینے سے قاصر ہے، اس لیے کہ مرنا یاد نہیں. اگر مرنا یاد ہوتا اس طرح کی باتیں کبھی نہ کرتے، ساری زندگی میں اس طرح پر بربادی نہ ڈالتے. اسی کو کہتا ہے اذا جاء اجلها لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون. ساری علماء والوں کے جوتوں میں یہ چیزیں ملیں گی. حضرت لاہوری ہے سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ. تقسیم سے پہلے انگریز نے حکم دیا کہ احمد علی لاہوری کے گھر کی تلاشی لو. ایس پی سکھ ہے، تلاشی لینے کے لیے حضرت کے گھر پہ آیا، ادھر دیکھا ادھر دیکھا، یہاں دیکھا وہاں دیکھا، حیران ہو کر کے کہنے لگا مولانا دستاویز تو کیا ملنی تھی، نمک نہیں، مرچ نہیں، گھر میں آٹا نہیں، چاول نہیں، دال نہیں، اور یہ چیزیں رکھنے کے برتن بھی نہیں، کھاتے کہاں سے ہو، کدھر سے کھاتے ہو؟ مولانا نے فرمایا کہ تیرا کام پورا ہو گیا، جا تو اپنے گھر جا، اپنا کام کر، تجھے اس بات سے کیا غرض ہے؟ کہنے لگا نہیں مولانا پوچھ کے جاؤں گا کہ کھاتے کہاں سے. حضرت نے فرمایا اللہ کھلاتا ہے ہم کھاتے ہیں، وہی پلاتا ہے ہم پیتے ہیں، ہم اس کی مخلوق ہے، وہ ہمارا خالق ہے. بڑی دیر تک سوچتا رہا، اس کے بعد 50 روپے نکال کر حضرت لاہوری کو دینے لگا. کافر تھا، سکھ تھا، میرے تیرے ورگا ہوں نا. حشر میں جب مصیبتیں تمہیں گھیر لیں گی، پریشانیاں تمہیں چاروں طرف سے آ لیں گی، ماں باپ اولاد کے نہ بنیں گے، اولاد ماں باپ کی نہ بنے گی، بیوی اپنے خامن کی نہ بنے گی، خامن اپنی بیوی کا نہ بنے گا، رشتہ دار کا رشتہ دار کوئی نہیں، یار کا یار کوئی نہیں، دوست کا دوست کوئی نہیں، کسی کا کوئی بھی نہیں، کوئی بھی نہیں. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں او لوگوں اس دن بھرے ہوئے میدان میں، اس گھبراہٹ والے میدان میں تم میرے ہو میں تمہارا ہوں. کتنی بڑی بات ہے، اس دن کام آئے. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے او لوگوں میری سنتوں کو زندہ کیا کرو، میرے طریقہ کار پہ عمل کیا کرو. میں نے تمہیں ہر چیز کا نمونہ دے دیا ہے، نماز کا نمونہ دیا، روزے کا نمونہ دیا، حج زکات کا نمونہ دیا، شادی کر کے میں نے دکھلا دی. اگر تم نے اپنی بچی کی شادی کرنی ہو تم فاطمہ کے ابا کا طریقہ کار دیکھو. اگر تم نے اپنی شادی کرنی ہو، تیری بیوی تجھ سے عمر میں بڑی ہو، تم خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے شوہر کا برتاؤ دیکھو. اگر تمہاری بیوی عمر میں چھوٹی ہو، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے خامن کا برتاؤ دیکھو. اگر تمہیں خاندان کے ساتھ نباہ کرنا پڑ رہا ہو، تم مکے کے اندر مارنے والے ابو لہب کو دیکھو، نبھانے والے کالی کملی والے کو دیکھو. ہر موڑ پہ تمہیں نمونہ ملے گا.
اگر تم کسی کافر کی حکومت میں رہتے ہو، تسلط تمہارے اوپر کسی کافر کا ہے، اقتدار کافر کا ہے، تو کلمہ پڑھنے والا ہے، تو مسلمان ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 13 سالہ میری مکی زندگی کو سامنے لے آؤ، میں نے ابو جہل عتبہ شیبہ کے سامنے مار کھائی، ایمان زندہ کیا۔ پھر یہ نہیں کہ تم بھی ساتھ ساتھ بدل جاؤ۔ کیسے بدل جائیں؟ جو بدل گیا وہ بات نہیں۔ لوگوں نے مذہب کو کپڑے سمجھ رکھا ہے، سردی کے کپڑے اور گرمی کے کپڑے اور۔ یہ نہیں بدلا کرتا، کون بدلے؟ دستور خدا کا ہو، نافذ کرنے والی ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو، بدلے گا کون؟ آج طریقہ کار مطلب پرستی کا ہے، جس مسئلے کا مطلب ہوا وہ لے لیا، باقی کو چھوڑ دیا۔ رب کائنات کی قسم، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسے ایسے لوگ پیدا کیے۔ آپ کی اپنی سیرت کا کیا کہنا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی ایسی سیرت بنائی، آج تک دنیا ان کے مقابلے کی پیدا نہ کر سکی۔ جرأت دیکھیں آپ، بہادری دیکھیں آپ، کیسے کیسے لوگ پیدا کیے۔ جنگ بدر ہے، نہتے مسلمان 2.5-3 برس تک درختوں کے پتے چبا چبا کے گزارے کرنے والے مسلمان، مجھے اور آپ کو کیا قدر ہو اس دین کی۔ صبح اٹھ کر کے چیکنے چیکنے ناشتے کرنے والوں، جاؤ گنبد خضرا کے مکے سے کبھی پوچھ کے آؤ، کالی کملی والے مکے کے اندر تیرے 2.5 برس کس طرح کٹے۔ درختوں کے پتے نہ ملے صحابہ کرام اور صحابیات کو، اور ایک بھی اللہ والا ایسا نہیں جس نے دکھوں کی وجہ سے دین کو چھوڑ دیا، ایک بھی نہیں۔ ادھر سارا عرب اکٹھا ہو کے آ گیا مقابلے کے لیے۔ اس تحریک کو ختم کرو، یہ نئی نئی چیزیں لایا ہے ہمارے باپ دادا کے دین کو ختم کرنے کے لیے۔ قرآن کریم نے انہی لوگوں کے بارے میں وضاحت کی، فرمایا فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم۔ ان کے دلوں میں روگ ہے، ان کے دلوں میں کھوٹ ہے، ان کے دلوں میں خلجان پڑا ہوا ہے، ان کے دل زنگلود ہے، ان کے دلوں میں گرد و غبار ہے، ان کے دلوں میں اسلامی نظام کے بارے میں صفائی سچائی نہیں۔ اگر سب سچے ہوتے اور صاف دل والے مسلمان ہوتے، آج یوں مرتے جیسے یہودیوں سے آج مسلمان مار کھا رہا ہے، جن پر خدا کا غضب آیا۔ فرمایا وباءوا بغضب من اللہ وضربت علیہم المسکنہ۔ اللہ فرماتے میں نے یہودیوں پہ غضب نازل کر دیا، ہمیشہ کے لیے ذلت نازل کر دی، مسلط کر دی۔ آج مسلمان چھپتا پھرتا ہے، یہودی ان کے اوپر دندناتا پھرتا ہے، اور وجہ کیا ہے؟ کبھی تو سوچو، کبھی تو غور کرو، اصل بات یہ ہے یا یہودی بدل گئے یا مسلمان بدل گئے۔ مسلمان ہو کر کافر کے سامنے سے بھاگتا ہے۔ تیسری مرتبہ فلسطینی مسلمان بھاگے ہیں، کہاں جائیں گے؟ اور ابھی تمہیں تو قصہ اور کہانی معلوم ہوتا ہے، جب اپنے اوپر وقت آتا پھر پتہ چلتا ہے۔
مکان کے پیچھے لگنے والوں، دکان کے پیچھے لگنے والوں، رات دن کارخانے کا فکر کرنے والوں، رات دن نوٹوں کے چکر میں رہنے والوں، اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے تمہیں اس لیے کب پیدا کیا تھا، تو ایک دکان کی 2 بنا، 2 کی 4 بنا، ایک فیکٹری کی 2 بنا، 2 فیکٹریوں کی 4 بنا، میں نے تجھے اس لیے ہرگز پیدا نہیں کیا۔ فرمایا قل اطیعوا اللہ والرسول، میرا محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بھوک کی وجہ سے پیٹ پہ پتھر باندھتے دکھائی دیتے ہیں، تجھے ہر وقت قارون کا خزانہ درکار ہے، پوری نہیں ہوتی، لاکھ مل جائے کروڑ چاہیے، کروڑ مل جائے تو ارب چاہیے، ارب مل جائے تو خرب چاہیے، پوری دنیا کی دولت ایک آدمی کے حوالے کر دو پھر بھی کہے گا مجھے اور چاہیے۔ تو ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں اپنی زندگیوں کو عارضی زندگی سمجھو، فانی زندگی سمجھو، ناپیدار زندگی سمجھو، ایک وقت آنے والا ہے ثم لا يموت فيها ولا يحيا، ایسا وقت آئے گا نہ اسے زندگی کہو گے نہ موت آئے گی۔ تو علماء کرام نے 3 درجے بنائے ہیں سیرت النبی کا حاصل، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خلاصہ، نچوڑ۔ فرمایا عظمت نبی، عظمت النبی یعنی آدمی کے دل میں سرکار مدینہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی عظمت ہو، اتنی عظمت ہو، اتنی بلندی ہو، اتنی برتری ہو، اتنی شان ہو کہ وہ یہ کہتا ہو کہ مجھے مال، دولت، اولاد، ماں باپ، بیوی، تخت و تاج سب سے زیادہ مجھے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات محبوب ہے، یہ یقین بن جائے، اتنی بڑی عظمت ہو یتیم مکہ کی۔ فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ۔ دوستو، آپ نے قاری حنیف ملتانی صاحب کا بے حد اہم اور نصیحت بھرا بیان سنا، دل سخت کیوں ہو جاتا ہے؟ یہ ایسا سوال ہے جس پر ہم سبھی کو اپنے دل اور اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے۔ کئی بار انسان دنیا کی مشغولیت میں اتنا کھو جاتا ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ کی یاد، آخرت کی فکر اور اپنے گناہوں کا احساس کم ہونے لگتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے دل کو زندہ رکھنے کی کوشش کریں اور اللہ تعالیٰ کی طرف بار بار رجوع کریں۔ اگر آپ کو قاری حنیف ملتانی صاحب کا یہ بیان پسند آیا ہو اور اس سے آپ کو کوئی نصیحت ملی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور اپنے دوستوں، رشتہ داروں اور ان لوگوں تک شیئر کریں جنہیں اس پیغام کی ضرورت ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کا ایک شیئر کسی کے دل کو بدلنے کا ذریعہ بن جائے۔ ہمارے چینل درس حنیف کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ قاری حنیف ملتانی صاحب کے ایسے ہی اہم، نصیحت بھرے اور ایمان کو تازہ کرنے والے بیان آپ تک لگاتار پہنچتے رہیں۔ دوستو، صرف بیان سننا ہی کافی نہیں، بلکہ جو نصیحت ہمیں ملے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنا بھی ضروری ہے۔ آئیے ہم سب اپنے دل کو اللہ تعالیٰ کی یاد سے روشن رکھیں، اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں کو نرم فرمائے، ہمیں اپنے ذکر کی محبت عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں نیک راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ بیان فائدہ مند لگا ہو تو اسے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں ایک اور اہم اور نصیحت بھرے بیان کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے ایمان کا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔